وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں داخل ہو جاؤ، چلے جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا، تو پھر اس میں سے جہاں سے چاہو، حیث شئتم راغدا، جہاں سے چاہو بغیر روک ٹوک کے کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ ہم جزا دیں، جو نیکی کرنے والے ہیں انہیں اس کا بدلہ اور زیادہ ملے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ اس شہر میں، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس شہر سے مراد جو ہے بیت المقدس شریف ہے، اور دوسرا جو بیت المقدس میں اریحہ نامی ایک بستی ہے اس کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے، جس میں قوم عمالقہ جو ہے وہ آباد تھی۔ قوم عمالقہ کے بڑے بڑے قد تھے، عظیم الجثہ تھے، ان سے ان بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ تم ان سے جا کر جو ہے لڑو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام انہیں لے کر مصر سے نکلے، راستے میں پھر بڑی بڑی مشکلات آئیں، بڑی بڑی پریشانیاں آئیں، تو انہوں نے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ان سے لڑ نہیں سکتے ہیں، ہمارے پاس وہ ساز و سامان نہیں ہے، وہ بڑے بڑے قد کے لوگ ہیں، تم جانو اور تمہارا خدا جانے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی نافرمانی کر بیٹھے۔ اب ان کو حکم ہوا کہ تم وہاں چلے جاؤ جس جگہ پر قوم عمالقہ آباد تھی، اور وہ قوم عمالقہ جو ہے اسے خالی کر گئے تھے، وہاں پر غلے میوے کثرت سے موجود تھے۔ اس بستی کے دروازے میں داخل ہونے کا انہیں حکم دیا گیا، اور یہ دروازہ ان کے لیے کعبے کی طرح تھا، یعنی جس طرح لوگ کعبے کی طرف منہ کر کے جھکتے ہیں، ایسے ہی ان کے لیے یہ کعبے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس میں داخل ہونا اور اس کی طرف سجدہ کرنا یہ گناہوں کی معافی کا سبب تھا۔ ان کی معافی اس انداز سے ہونی تھی۔ بات پر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے تھے، حالانکہ ان پر انعام و اکرام بھی بڑے تھے، لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ میں نہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی مواقع عطا فرمائے اور کئی جگہوں پر انہیں معاف فرما دیا گیا، حتیٰ کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو معاف نہیں فرماتا، لیکن انہیں پھر وہ بھی معاف فرما دیا تاکہ یہ درست راستے پر آ جائیں۔ بنی اسرائیل کو حکم یہ تھا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں اور زبان سے حطۃ کہتے جائیں۔ یہ کلمہ استغفار تھا، ان کی معافی کا یہ کلمہ تھا جو انہیں سکھایا گیا، اور کہا گیا کہ جب تم دروازے سے داخل ہو تو یہ کہتے ہوئے داخل ہو حطۃ۔ انہوں نے دونوں حکموں کی مخالفت کی۔ ایک تو انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونے کی بجائے وہ سرینوں کے بال گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ حکم تھا نا کہ تم جھک کر سجدہ کر کے جو ہے داخل ہو، وہ سرین کے بال گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ ایک تو انہوں نے نافرمانی یہ کی، دوسری نافرمانی انہوں نے یہ کی کہ یہ جو توبہ و استغفار کا کلمہ تھا حطۃ، اس کی جگہ پر مذاق کے طور پر انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، یہ جملہ کا اپنی طرف سے، اور اس کا معنی ہے بال میں دانا، بال میں دانا، یعنی سر کے بالوں میں دانے کا پڑ جانا، گندم کا دانہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو یہ جملہ انہوں نے کہا حطۃ نغفر لکم کی جگہ پر انہوں نے کہا حبۃ فی شعرۃ، یعنی دو یہ نافرمانیاں کی۔ ایک تو انہیں حکم تھا کہ سجدہ کرتے ہوئے تم داخل ہو، یہ سجدہ کرتے ہوئے داخل نہ ہوئے، سرین کے بال اپنے آپ کو یہ گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ دوسرا تھا انہیں یہ الفاظ کہنے تھے حطۃ نغفر لکم، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ حبۃ فی شعرہ، یہ
جملہ انہوں نے کہا اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس مذاق کی وجہ سے جو بنی اسرائیل نے یہ مذاق کیا اور جو نافرمانی کی، اللہ نے انہیں یہ سزا عطا فرمائی کہ ان پر طاعون مسلط کر دیا گیا۔ طاعون ایک بیماری ہے، وہ بنی اسرائیل کے اوپر مسلط کر دی گئی، جس سے ہزاروں بنی اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ 70,000 تو وہاں پر مارے گئے نا، جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی نافرمانی کی، حضرت ہارون علیہ السلام کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اس توبہ کے بدلے میں انہیں 70,000 کو قتل کیا گیا۔ پھر 70 جو ہے کوہ طور پر مرے، پھر ان کو زندہ کر دیا گیا۔ اب جب انہوں نے دوبارہ اللہ کی نافرمانی کی، مذاق کیا، تو اس پر انہیں یہ سزا ملی کہ طاعون کا مرض لاحق ہو گیا، اور طاعون سے کئی بنی اسرائیلی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ رب کائنات جل وعلا نے فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، قیل لہم، جو فرمائی گئی تھی وہ انہوں نے نہیں کہی، اپنی طرف سے انہوں نے من گھڑت بات کہہ دی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما کانوا یفسقون، تو ہم نے جو بات ان پر نازل کی تھی، جو انہیں بتائی تھی، انہیں سکھائی تھی، وہ تو انہوں نے نہ کہی، اس کے سوا ہم نے آسمان سے پھر ان پر عذاب جو ہے نازل کیا۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانی کا۔ جب انہوں نے نافرمانی کی، احکامات کو بدل دیا، اپنی طرف سے نئی باتیں لے آئے، جیسا آج لوگ کر رہے ہیں کہ شریعت میں اپنی طرف سے باتیں جو ہیں وہ داخل کر لیتے ہیں۔ جس قوم میں بھی ایسا ہوا، اللہ اور اس کے نبی کے احکامات کو بدلا گیا، وہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اگر کوئی شریعت کے احکامات کو بدلتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق شریعت کے احکامات کو گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ہم مکلف ہیں، ہمیں حکم ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں ہم ان کے مطابق زندگی بسر کریں۔ تو اب اس قوم نے ان احکامات کو بدل دیا، تو بنی اسرائیل پر طاعون کا عذاب جو ہے مسلط کر دیا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک ساتھ میں، ایک گھڑی میں ان کے 70,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ تفسیر خازن میں یہ موجود ہے کہ اب نئے سرے سے ان کے 70,000 لوگ جو ہیں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر مرے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ طاعون ایک عذاب ہے جسے تم سے پہلے لوگوں پر مسلط کیا گیا تھا، لہذا جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم بھی وہاں پر موجود ہو تو تم طاعون سے بھاگ کر وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی جگہ طاعون ہو اور تم وہاں نہ جاؤ۔ یہ حکم ہے، طاعون موجود ہو تو تم وہاں سے بھاگو نہیں، اگر جس جگہ پر طاعون ہے تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ تم وہاں پر جاؤ نہیں۔ طاعون سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اور جہاں پر طاعون ہو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ ایک اور روایت ہے مسلم شریف کی، اس حدیث مبارکہ کو بھی امام مسلم نے باب الطاعون کے اندر ذکر کیا، اور دوسری روایت جو ہے اسے بھی امام مسلم نے نقل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے، اور جب تمہارے شہر میں طاعون واقع ہو تو وہاں سے نہ بھاگو، اور دوسرے شہر میں واقع ہو تو وہاں تم نہ جاؤ۔ یعنی طاعون سے بھاگنا بھی نہیں چاہیے، اور طاعون جہاں پر ہو وہاں پر جانا بھی نہیں چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب احادیث انبیاء میں ذکر کیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے طاعون کے بارے میں عرض کی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بتایا کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے یہ عذاب بھیج دیتا ہے۔ طاعون ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اہل ایمان کے لیے رحمت بنایا ہے۔
کافروں کے لیے یہ عذاب ہے اور اہل ایمان کے لیے طاعون جو ہے یہ رحمت ہے۔ کوئی مومن ایسا نہیں جو طاعون میں پھنس جائے لیکن اپنے شہر ہی میں صبر سے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے اس کے سوا کوئی تکلیف مجھے نہیں پہنچ سکتی، تو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ شہید کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق چلنا چاہیے، نہ طاعون کی جگہ پہ جانا چاہیے، نہ طاعون سے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اس کی اتنی بڑی انہیں سزا دی گئی، جو نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے، حضور کے احکامات بتائے ہوئوں کو بدل دے، اس کے لیے کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تو حضور کا کرم ہے کہ حضور ہم میں موجود ہیں، ہم پر ظاہراً کوئی عذاب نازل نہیں ہوتا، لیکن قیامت والے دن اس کی سزا ضرور ملے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔